مریم نواز نے باقی وزرائے اعلیٰ کے لیے مشکل بھی کریٹ کر دی ہے، ایک مثبت مقابلے کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ دوسرے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، وہ اپنے صوبے کے، اپنے علاقے کے لوگوں کی زندگی عذاب کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح کی سیاست عمران خان کرتے رہے ہیں نا، اس کا وقت گزر چکا ہے۔ اچھا، وہ محسن نقوی صاحب نے چیخیں نکلوا دی ہیں بھارت کی، جے شاہ اور باقی سب جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کو کالز کر رہے ہیں، لیکن محسن نقوی صاحب فون بھی اٹھا نہیں رہے۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب جو مرضی کہے، وہ 9 مئی کے فسادات میں ملوث تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ ہم نے دیکھا کہ بسنت بھی سیلیبریٹ ہوئی اور بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر لی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کا احتجاج تھا، پہیہ جام ہڑتال تھی، وہ بھی سچویشن ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ نکلے وہاں پہ، اور جسٹ جو ہے وہ کے پی کے تک یہ احتجاج محدود تھا، لیکن لاہوریوں نے جو ہے وہ بسنت کو بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کیا۔ اس پہ ذرا کمپیریزن کریں گے کہ اب جو ہے وہ 8 فروری تو گزر گئی، لیکن خان صاحب کی رہائی یا خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، اس حوالے سے بات ہوگی آج کے پروگرام میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے محسن نقوی صاحب نے انڈیا کی چیخیں نکلوا دی ہیں، انڈینز پاگل ہو گئے ہیں، ان کو فون کر رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر ایک فرانزک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ وہ ملوث ہیں، پائے گئے ہیں وہاں ان جگہوں پہ۔ اب جو ہے وہ 14 فروری کو عدالت میں یہ رپورٹ جمع ہوگی، اور دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کو بھی شاید جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ انہی تمام تر صورتحال پر آج بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ ہمارے سب بسنت سیلیبریٹ ہو گئی، ہم نے دیکھا 8 فروری کا احتجاج بھی ہو گیا، پہیہ جام ہڑتال بھی ہو گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کون جیتا، جیت کس کی ہوئی؟ آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے، کیونکہ آج جو ہے نا قوم کافی فارغ ہو گئی ہے۔ اب مسلم لیگ نون والے بھی اپنا جشن منا چکے ہیں، تحریک انصاف والے بھی اپنا جشن منا چکے ہیں، اور ایک طرف ہڑتال تھی، ایک طرف خوشیاں تھیں۔ اچھا، کمپیریزن کرنا چاہیے، یہ جو ہے نا کہ اب صوبوں کے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ سارے پاکستان کے لوگ نا بسنت کو بڑی چاہت سے دیکھ رہے تھے، بڑی محبت سے، ان کا دل چاہتا تھا اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں۔ بہت سارے لوگ آئے بھی، بہت سارے لوگ نہیں بھی آ سکے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ وہ آ سکیں۔ مریم نواز نے جو میسج دیا کہ یہ بسنت جو ہے نواز شریف کی وجہ سے سیلیبریٹ کی گئی ہے، اور میاں صاحب بھی گڈیاں اڑایا کرتے تھے ایک زمانے میں۔ اچھا، تو یہ بڑا اچھا میسج تھا۔ اب دوسری طرف دوسرے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کی سوچ کا اندازہ اس شٹر ڈاؤن ہڑتال سے ہوتا ہے جو اس کی کال انہوں نے دی۔ سارا پاکستان ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا، اکا دکا واقعات ہوئے، لیکن پشاور کے پی کے میں ظاہر ہے ان کی حکومت ہے تو انہوں نے شٹر ڈاؤن کر لی۔ لیکن اس سے کیا ثبوت ملا؟ اس سے ثبوت یہ ملا کہ وہ اپنے صوبے کے، اپنے علاقے کے لوگوں کی زندگی عذاب کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹریفک بلاک کرنا چاہتے ہیں، وہ عام سائل کی، مسافر کی زندگی مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ 8 فروری جو ہے نا، یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ 2 سوچیں ہیں، 2 نظریے ہیں، 2 زندگی کے سیاست کے زاویے ہیں۔ ایک زاویہ لوگوں کو خوشیوں کی طرف لوٹانا چاہتا ہے، اور ایک زاویہ انسانوں کو اسی تاریک دور کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے جہاں صرف دھرنے، لڑائی، مار کٹائی، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست ہو۔ تو لوگ اس میں اب کمپیریزن جو ہے نا بہت آسان ہو گیا۔ مریم نواز نے بار کو اتنا اونچا سیٹ کر دیا ہے کہ اب دوسرے صوبوں میں دوڑ لگنی چاہیے۔ ایک دیکھیں مقابلہ ہے نا، اچھا یہ کوئی منفی مقابلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے صوبے میں ایک بہت اچھا ایونٹ کیا، سارے پاکستان نے وہ جشن منایا، سارے میڈیا کو آپ دیکھیے برسوں کے بعد کوئی خوشی کا موقع نصیب ہوا، ورنہ ہم تو صرف دکھوں کی ٹرانسمیشنیں کرتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر یہ اس سے دوسرے صوبوں کے اندر ایک مثبت مقابلہ پیدا ہوگا۔ اب سندھ جو ہے اس کا کلچر پنجاب سے بہت زیادہ رچ ہے، سندھ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، سندھی کلچر کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ کے پی کے کلچر، تہذیب اور تمدن میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، لیکن ان کا کلچر صرف عمران خان کی سیاست، لڑائی، مار کٹائی، گالم گلوچ نہیں ہے۔ بہت لائق ذی شعور لوگ ہیں،
بلوچستان کے لوگ بڑے بہادر ہیں, بڑے محب وطن ہیں, ان کا اپنا کلچر ہے, بالکل. ان کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو مریم نواز نے باقی وزرائے اعلیٰ کے لیے مشکل بھی کریٹ کر دی ہے, ایک مثبت مقابلے کا آغاز بھی کر دیا ہے, اور دوسرے صوبوں کے جو رہنے والے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم لاہور میں رہتے تو زیادہ بہتر تھا. بالکل, مریم صاحبہ نے جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہمارے صاحب. اور میں مرتضی وہاب صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا اب جو ہے وہ ہم کراچی کے اندر بھی کوئی ایسا فیسٹیول کروائیں گے. اپریشیٹ کرنا چاہیے مریم صاحبہ کو اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے جو ہے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا, اور جس سے جو ہے وہ باقی وزراء, مرتضی وہاب کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس کو مثبت طریقے سے لے رہے ہیں, وہ اس کے مقابلے میں گالی نہیں دے رہے, وہ اس کے مقابلے میں کوئی خطرناک قسم کے ٹویٹ نہیں کر رہے, وہ اس کو پازیٹو مقابلے سے لیا. اور میری دعا ہے کہ وہ اس سے زیادہ اچھا فیسٹیول کریں. خوشیاں پاکستانیوں کو منانے کا حق ہونا چاہیے نا, مواقع ہونے چاہیے. اچھا عمار صاحب, اس ساری سچویشن سے ایک چیز تو یہ بھی کلیئر ہوئی کہ کارکن جو ہے نا وہ مایوس ہے تحریک انصاف کی کارکردگی کے حوالے سے. آپ نے کے پی میں بھی دیکھا کتنے لوگ نکلے ہیں, کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں نکلے. ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی, پہلے وہ سندھ گئے, کراچی گئے, اس کے بعد کے پی کے اندر بھی وہ بہت سارے جا کے کالجز میں خطاب کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے تھے, لیکن اس طرح سے وہ چیز اکٹھی نہیں کر سکے. اور باقی بھی جتنے لوگ تھے نہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں میں ساتھ جتنے لوگ وہ بھی اکٹھے نہیں ہوئے. اچھا دیکھیے, ہوا یہ ہے کہ یہ سہیل آفریدی ایگزیکٹلی اسی طرح کی سیاست کر رہے ہیں جس طرح کی عمران خان سیاست کرتے تھے. لوگوں سے رابطہ, ہر جگہ کھڑے ہو کر خطاب, اسٹوڈنٹ سے بات, اور یہ سب کچھ, اور انتشار, غصہ, احتجاج. لیکن عمران خان اور عمران خان کے چاہنے والوں کو ایک بات کا علم ہونا چاہیے, جس طرح کی سیاست عمران خان کرتے رہے ہیں نا, اس کا وقت گزر چکا ہے, اب حالات بدل چکے ہیں نا. دیکھیے آپ نے اتنی بڑی جنگ جیتی ہے, اس کے بعد آپ مایوس نہیں رہ سکتے, اس کے بعد آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے, آپ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. اس وقت آپ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کر رہے ہیں, کیا اس کی تک بنتی ہے؟ نہیں. پھر اس کے بعد پنجاب کے اندر اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیا آپ مایوسی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. عمران خان خود بھی پتنگیں اڑایا کرتے تھے زمان پارک میں, یہ آپ کو پتہ ہے. اچھا تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاست جلاؤ گھراؤ والی لوگ سن سن کر تھک چکے ہیں. اب لوگ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور سیلیبریشن کی, خوشی کی کوئی خبر تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے. بالکل لوگ اس طرف جائیں گے جہاں پہ تہوار منائے جا رہے ہیں, جہاں پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں. بالکل ایسے ہی عمار صاحب. اور کہا یہ جاتا تھا کہ 8 فروری کے بعد ہم ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کر دیں گے کہ جی خان صاحب رہا ہو جائیں گے, تو وہ کوئی ملاقات بھی ہونی تھی, کیوں نہیں؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری تو گزر گیا, ملاقات اب ہوگی؟ ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں اس ملک میں, وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. آپ دیوار سے ٹکر ماریں گے, اپنا سر پھاڑیں گے, دیوار کو کوئی فرق نہیں ہو رہا. تحریک انصاف نے کیا کچھ کوششیں نہیں کی 8 فروری سے پہلے عمران خان سے ملنے کی, اور حکومت کے وزراء بتاتے رہے تھے کہ 8 فروری کے بعد ملاقات ہو. اس میں عمران خان کا آپریشن بھی ہو گیا, کا اس کے اندر اڈیالہ کے باہر کیمپ بھی لگ گئے, اس میں پانی بھی پھینکا گیا, واٹر کینن بھی چلائی گئی, احتجاج بھی ہو گیا, شٹر ڈاؤن بھی ہو گیا. لیکن 8 فروری سے پہلے عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی. اور اب مجھے لگتا ہے کیونکہ کہہ دیا گیا تھا کہ نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی, اب عمران خان کی ملاقات ہوگی. اس لیے کیوں نہیں وہ کروانی تھی کہ 8 فروری کے سے پہلے عمران خان کو اس طرح کا ٹویٹ کرتے جس طرح کی وہ افواج پاکستان کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو وہ تو کسی کو قبول نہیں, ظاہر ہے اس سے جو ہے لوگ گمراہ ہوتے. اب 8 فروری گزر چکی ہے, اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہو جائے, کل ہو سکتی ہے ملاقات. لیکن اس میں بھی ایک کوشچن دیکھنا ہوگا, اگر عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے اور اسی طرح کا ٹویٹ اور اسی طرح کی بات سامنے آتی ہے, تو پھر یاد رکھیے گا کہ پھر بہت عرصے تک ملاقات نہیں ہو سکے گی. اچھا عمار صاحب, کل چونکہ ٹیوزڈے ہے, ملاقاتوں کا دن ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بہنوں کے علاوہ وکلا کی یا بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ سب کی ملاقات ہو. دیکھیے یہ قیدی کا
اور قیدی جو ہوتا ہے وہ جیل میں مشکل میں ہوتا ہے, اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی. ہم باہر بیٹھے بڑی تسلی سے کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جیل گزارنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ان کو بھائی ان کے پارٹی کے ورکر ہیں, ان کے وکیل ہیں, ان کے گھر والے ہیں, ضرور ان کی ملاقات ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہر قیدی کا بنیادی حق ہے. لیٹس سی کل کلیئر ہو جائیں گی چیزیں کہ ہوتی ہے ملاقات یا نہیں ہوتی. اچھا, وہ سہیل آفریدی صاحب 9 مئی کے حوالے سے فرانزک رپورٹ بھی آئی, ہم سب نے دیکھا اور ان پہ ان کو ملوث پایا گیا. اب جو ہے وہ 14 فروری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عدالت میں فل رپورٹ جمع کروائی جائے گی اور ان پہ شاید فرد جرم بھی عائد ہو سکتی ہے کہ وہ ملوث تھے. از اٹ پاسبل؟ ہو سکتا ہے. اچھا بھائی, کچھ جرم جو ہے نا وہ فائلوں میں ان کے کیسز بنا کر رکھ لیے جاتے ہیں, اور ضرورت کے وقت ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں, ضرورت کے وقت وہ فائلیں جھاڑ پہنچ کر نکالی جاتی ہیں, اور پھر وہ فائلیں بہت اہم اب ضرورت پیش آ گئی ہے. ابھی میں اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا, لیکن سہیل آفریدی صاحب جو مرضی کہے, وہ 9 مئی کے فسادات میں ملوث تھے اور وہی جلاؤ گھیراؤ کر رہے تھے, اور اس کی فرینزک رپورٹ آ جانا بہت امپورٹنٹ بات ہے. میرے خیال میں ابھی اس کو فائل میں فرینزک رپورٹ کو رکھ دیا جائے گا اور دیکھا جائے گا سہیل آفریدی کا طرز عمل کیا ہے. کیا وہ صرف سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاست کی بات کرتے ہیں؟ پھر تو شاید وہ فائل بند ہی رہے گی. لیکن اگر سہیل آفریدی ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر وہ فائل اچانک نمودار ہوگی, اور پھر اس فائل کا توڑ سہیل آفریدی کے پاس نہیں ہوگا, اس لیے کہ 9 مئی کے مجرمان ریاست معاف نہیں کر سکتی. یہ فوج کے سینے پہ بڑا گہرا زخم ہے. ابھی تو وہ اچھے بچے بنے ہوئے ہیں, مجھے تو لگتا ہے یہ فائل کلوز ہی رہے گی, لیکن 14 فروری کے بعد جو ہے وہ چیزیں کلیئر. بالکل ایسے. اچھا, وہ محسن نقوی صاحب نے چیخیں نکلوا دی ہیں بھارت کی, عمار صاحب, اور بھارتی جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جے شاہ اور باقی سب جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کو کالز کر رہے ہیں, لیکن محسن نقوی صاحب فون بھی اٹھا نہیں رہے. اچھا بھائی دیکھیں, ایک عام تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ جو پیمپرڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا, کوئی اچھے ڈیسیژن نہیں کرتے. محسن نقوی ایک مختلف مثال ہے. ظاہر ہے محسن نقوی سیاسی طور پر منتخب ہو کر نہیں آئے. محسن نقوی جیسے آئے ہیں سب کو پتہ ہے, انہیں کن کی تائید حاصل ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے, لیکن انہوں نے کام بھی بہت اچھا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف نے پنجاب میں بہت اچھا کام کیا تھا. اس شہباز شریف کی میتھ کو توڑنا اگر کسی نے توڑا تھا تو محسن نقوی نے توڑا تھا. انہوں نے شہباز سپیڈ سے زیادہ سپیڈ سے پنجاب میں کام کیا تھا جو تھوڑا عرصہ ان کو ملا تھا. پھر اس کے بعد اسلام آباد میں آ کے دیکھیں تو انتھک آدمی ہے, کبھی پولیس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کرکٹ کے معاملات سنبھال رہے ہوتے ہیں, آج امریکہ گئے ہوئے ہیں, پرسوں کدھر گئے ہوئے ہیں. یہ سارے معاملات سیکیورٹی کی بہت اہم ذمہ داری ان کے اوپر ہے. اسلام آباد شہر بہت بہتر کر دیا گیا ہے, تو اس میں بہت اچھا رول پلے کیا ہے. لیکن جو ICC کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے, بلکہ وزیر اعظم صاحب سے کروایا ہے, کیونکہ وہ ضروری تھا کہ وہ یہ نہ کہے کہ PCB یہ کہہ رہے ہیں, حکومت پاکستان یہ کہے, تو حکومت پاکستان سے جو فیصلہ کروایا ظاہر ہے ان کی معاونت سے ہوا ہے, تو وہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے اور اس کی چیخیں نکلوا دی ہیں. تو محسن نقوی جو ہیں ایک بڑی ریئر ایگزامپل ہے کہ جنہیں طاقتور لوگوں کی تائید بھی حاصل ہے اور جو اپنے کام کی وجہ سے بھی ملک کی بہتری کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کو آگے لے کر آنا چاہیے, اور یہ بڑا اہم چیز ہے. عمار صاحب جس طرح سے جو انہوں نے انڈیا کو ناک رگڑا ہے, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.